ناظرین، اگر دنیا کے نامور جرنیلوں کی لسٹ بنائی جائے تو امیر تیمور کا نام ٹاپ 10 میں آئے گا۔ امیر تیمور کا تعلق ہلاکو خان اور چنگیز خان کے خاندان سے تھا۔ پوری دنیا کو فتح کرنا اس کا جنون اور انسانی کھوپڑیوں کا مینار بنانا اس کا شوق تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں 54 سے زائد ممالک فتح کیے۔ وہ جس ملک یا شہر کو فتح کرتا اس کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیتا۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے امیر تیمور کے متعلق دلچسپ حقائق کے بارے میں۔ یہاں میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو کی معلومات امیر تیمور کی خود نوشت سوانح حیات تیمور ہمیں سے لی گئی ہے۔ چلیں بات کرتے ہیں حقائق نمبر 1۔ ناظرین، تیمور کی پیدائش سے پہلے اس کے والد ترکائی خان نے ایک روز خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا فرشتہ صورت انسان ظاہر ہوا۔ اس نے تیمور کے والد کو ایک تلوار پیش کی۔ ترکائی خان نے تلوار لے کر اسے چاروں طرف گھمانا شروع کیا۔ پھر اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اگلے روز وہ محلے کے امام جو بہت صاحب علم تھے کے پاس گئے اور اپنا خواب سنایا تو شیخ صاحب نے انہیں خواب کی تعبیر یہ بتائی: خدا تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو تلوار کے ذریعے سارے جہاں کو فتح کرے گا۔ ناظرین، امیر تیمور ایک عام انسان۔ ایک دن اس نے سعدی شیرازی کا ایک فقرہ پڑھا۔ سعدی شیرازی نے لکھا کہ انسان کو دنیا میں بے تحاشا علم حاصل کرنا چاہیے اور بے تحاشا دولت کمانی چاہیے۔ سعدی شیرازی نے لکھا کہ دولت اس لیے کمانے چاہیے کہ دنیا پرست لوگ آپ کو حقیر سمجھ کر رد نہ کر دیں، اور علم اس لیے حاصل کرنا چاہیے کہ آپ علماء میں بیٹھ کر اپنے آپ کو حقیر محسوس نہ کریں۔ امیر تیمور نے یہ فقرہ پڑھا، علم اور دولت کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اس نے تقریباً پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن پھر یہی امیر تیمور جب سعدی شیرازی کے شہر شیراز میں پہنچا تو اس نے اس کے ایک فقرے کے بدلے نہ صرف پورے شیراز شہر کو ایمان دی بلکہ شیراز کے علماء کے ساتھ علمی مباحثہ بھی۔ ناظرین، بات کرتے ہیں دلچسپ حقائق نمبر 3۔ ناظرین، امیر تیمور نے شیراز کے علماء سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ دین اسلام میں نماز فجر کی اتنی فضیلت کیوں بیان کی گئی ہے؟ سب علماء خاموش رہے۔ تاہم پچھلی قطار میں بیٹھا ہوا ایک شخص بولا، اے امیر، صبح کی نماز کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سورت بنی اسرائیل میں اسے قرآن الفجر کے نام سے یاد کیا ہے، یعنی صبح کا قرآن، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نماز افضل ترین ہے، جبکہ دوسری نمازوں کی اہمیت اپنی جگہ۔ تو امیر تیمور بے اختیار پکار اٹھا، مرحبا اے شخص، تو اٹھ اور میرے پاس تشریف لا، تیری جگہ اتنی دور نہیں، میرے پاس ہے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں دلچسپ حقائق نمبر 4۔ ناظرین، امیر تیمور اپنے دونوں ہاتھوں سے یکساں طور پر شمشیر زنی کر سکتا تھا۔ ایسا اس لیے ممکن ہوا کہ اس کے باپ نے لڑکپن میں اسے شمشیر بازی کے مشہور استاد سمر ترخان کی شاگردی میں دے دیا۔ سمر ترخان امیر تیمور کو انوکھے طریقے سے تلوار بازی سکھاتا۔ وہ تیمور کا دایاں ہاتھ مضبوطی سے رسی کی مدد سے اس کے جسم کے ساتھ باندھ دیتا اور تیمور کو بتاتا کہ اب تم سمجھو کہ تمہارا دایاں بازو میدان جنگ میں کام آ چکا ہے۔ اس طرح امیر تیمور نے الٹے ہاتھ سے تلوار بازی کی ایسی مہارت حاصل کر لی جو ساری زندگی میدان جنگ میں اس کے کام آتی رہی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میدان جنگ میں اپنے دونوں ہاتھوں سے یکساں طور پر شمشیر زنی کر سکتا تھا جو اس کے دشمنوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتی۔ اور اب بات کرتے ہیں دلچسپ حقائق نمبر 5۔ ناظرین، امیر تیمور جب کسی شہر پر حملہ کرتا
تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا، لوگوں کی کھوپڑیوں کے مینار بناتا اور شہر کو جلا کر راکھ کر دیتا۔ لیکن امیر تیمور نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ شہر کے علماء، دانشوروں، شاعروں اور صنعت کاروں کو کچھ نہ کہا جائے۔ امیر تیمور کا خیال تھا کہ یہ لوگ معاشرے کو چلا رہے ہوتے ہیں اور باقی لوگ معاشرے پر بوجھ ہوتے۔ اور اب بات کرتے ہیں حقائق نمبر 6۔ ناظرین، امیر تیمور ہندوستان کو فتح کرنے کا خواب لے کر سمرقند سے نکلا۔ وہ درہ خیبر عبور کر کے کوئٹہ جا پہنچا۔ کوئٹہ کے امیر عبداللہ ولی الملک نے جب امیر تیمور سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے تو امیر تیمور نے اسے بتایا کہ میں ہندوستان کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ تو ولی الملک کہنے لگا کہ ہندوستان پر 2000 راجاؤں کی حکومت ہے اور ان میں سے ہر ایک کا نام راج سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں 100 سال کی عمر بھی دے اور تم اپنا سارا وقت جنگوں میں گزار دو تب بھی تم ہندوستان کو فتح نہیں کر سکو گے۔ تو اس پر امیر تیمور نے جواب دیا کہ اگر ہندوستان میں 2000 کی بجائے 4000 راجاؤں کی حکومت بھی ہو تو وہ بھی ہندوستان کو فتح کر لے گا، کیونکہ مجھے موت کا قطعی خوف نہیں۔ ناظرین، امیر تیمور کی فوج ملتان کے راستے سے ہوتی ہوئی ابھی دہلی تک ہی پہنچی تھی کہ ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی اور امیر تیمور کی فوج کے سپاہی تیزی کے ساتھ مرنے لگی اور خود امیر تیمور بھی اس موذی مرض کا شکار ہوا۔ اور پھر وہ امیر تیمور جو پورے ہندوستان کو فتح کرنے کا خواب لے کر اپنے گھر سے نکلا تھا، واپس سمرقند جا پہنچا۔ ہندوستان کے بہادر سپاہیوں اور وبائی امراض نے امیر تیمور کا ہندوستان کو فتح کرنے کا خواب چکنا چور کر دیا۔ میرے پیارے ناظرین، یہ تھی امیر تیمور کے دلچسپ حقائق کے متعلق ایک شارٹ ڈاکومنٹری۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی آراء ضرور دیں اور ہمارے چینل ڈاکومنٹری ہاؤس کو سبسکرائب ضرور